محبوب کی عظمت کا ذکر ضرور ملے گا، کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی میلاد شریف کے سنیوں کے کسی بھی اجتماع میں چلے جائیں، محبوب علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ہماری میلاد ہوتی نہیں۔ محبوب کا ہی ذکر ہوتا ہے، محبوب کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت تک جو بھی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا، میرا انتقال ہو جائے، میں قبر میں چلا جاؤں، اللہ میری روح کو لوٹائے گا۔ کیوں لوٹائے گا؟ کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ اس میں ایک لفظ ہے حدیث پاک میں، رد روح، روح کو لوٹایا جانا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے بڑی مضبوط اس پر بحث کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ یہ روح کو لوٹانا چھ معنی دارت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، کہ زمین کسی بھی نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ قبروں میں اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں۔ یرزق، اور قبروں میں اللہ کے نبیوں کو رزق دیا جاتا ہے، جو بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ نبی قبر میں جلوگر ہوں، اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے قبر میں بھی، اور اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تم جب بھی درود و سلام پڑھتے ہو، اللہ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب دونوں حدیثیں آپ کے سامنے، نبیوں کے زندہ ہونے والی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں۔ اچھا، وہ جو زندگی ہے، وہ جو حیات ہے، وہ بدون روح نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک شعر میں اس کی تصریح فرمائی، اس عقیدے کی، کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی کہ فقط آنی ہے۔ ایک پل کے لیے نبی کے جسم سے روح نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ روح واپس نبی کے وجود میں ڈال دی جاتی ہے۔ اچھا، اسی کے ضمن میں ایک بڑی زبردست احادیث طیبات کا نچوڑ لکھا علماء نے، بہت پیارا، یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ جب ہمارے جسم سے روح نکلتی ہے نا، ہمارے اعمال کے مطابق اس مقام پہ یہ روح اللہ تعالی رکھتا ہے۔
شرح الصدور فی حال الموتی والقبور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، دیگر علماء نے لکھا ہے کہ کافروں کی روح ملک شام میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں رکھی جاتی ہے، قید ہوتی ہے۔ نیکوکاروں کی، پرہیزگاروں کی روحیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر ایک کے عمل کے مطابق روح کا مقام ہے۔ بعض روحیں ایسی ہیں جو ہوا میں ہوتی ہیں نکلنے کے بعد، بعض روحیں ایسی ہیں کہ جو پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے پر، کوئی تیسرے پر، کوئی چوتھے پر، کوئی پانچویں، کوئی چھٹے، کوئی ساتویں، کوئی عرش الہی کے قریب، یہ روحیں ہوتی ہیں۔ جیسا عمل ویسا ہی روح کا مقام۔ اب یہ ضمناً بات آئی ہے، ضمناً اس مسئلے کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ کہاں رکھا جائے؟ ان کے مقام کے مطابق، ان کے مرتبے کے مطابق۔ پہلے آسمان پہ یہ محبوب کی شان کے لائق نہیں ہے، دوسرے آسمان پہ یہ بھی محبوب کی شان کے مطابق نہیں ہے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ان میں سے کوئی بھی مقام میرے محبوب کی روح کے لیے مناسب مقام نہیں ہے۔ پھر حضور کی روح کے لیے مناسب مقام کیا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب، آہستہ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، محبوب کی روح کے لیے سب سے بہترین مقام ہی محبوب کا جسم ہے، دوسرا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا محل بتاؤ جو وجود مسعود محبوب سے افضل ہو اور روح کو پھر وہاں رکھا جائے۔ کائنات میں جنت سے لے کر بیت المعمور، عرش الہی، ان میں سے کوئی ایک مقام بھی محبوب کی شایع نشان نہیں ہے۔ مجبوراً وہی ہے کہ واپس اس روح کو نکالنے کے بعد، ایک وعدہ ازلی کے بعد، اس روح کو محبوب کے جسم میں دوبارہ ڈال دیا۔ تو محبوب کے جسم میں تو روح ہے، تو یہ کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، رد روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے، روح تو پہلے سے محبوب میں ہے، وہ تو ہے۔ اب رد روح سے مراد کیا ہے؟ روح کے لوٹا دینے سے مراد کیا ہے؟ اب سنیں، قرآن کریم فرقان حمید کی آیت طیبہ ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب، آپ کی آنے والی ہر ساعت اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بڑھاتا ہے، آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت آپ کی پچھلی ساعت سے بڑھ کر ہے، آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، مرتبہ بڑھ رہا ہے، رفعت بڑھ رہی ہے، عروج بڑھ رہا ہے، آپ کا کمال بڑھ رہا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ حد کیا وہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، لیکن قرآن کی نص قطعی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ اب بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور چیز سمجھ میں آ جائے۔ انسان کے عروج کے مقام کی حد یہ ہے، انسان کے عروج کی مقام کی حد یہ ہے کہ انسان خدا کو دیکھ لے، اس سے بڑا مقام اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پہلے آسمان پہ چلے جانا انسان کی منزل ہے، انسان کی اڑان ہے، دوسرے آسمان تک چلے جانا، تیسرے تک، چوتھے تک، پانچویں تک، چھٹے تک، آسمانوں تک چلے جانا ہے۔
اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے، ولیوں کو طاقت دی ہے، نبیوں کو طاقت دی ہے، اولیاء کو طاقت دی ہے، وہ چاہتے ہیں انسانیت کے مقام کی انتہا یہ ہے کہ بندہ خدا کو دیکھ لے۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا، معراج ہوئی، اور جب معراج ہوئی نا تو محبوب نے اپنے رب کو دیکھا۔ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے رب کی زیارت کی تھی۔ وہ زیارت کیسی تھی وہ رب جانے، محبوب جانے، اس کی کیفیت کو دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن دیکھا ضرور ہے۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے بہت اچھی صورت میں اپنے محبوب، اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ اب آئیں کسی مولوی صاحب سے پوچھیں، مولوی صاحب قرآن نے کہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی پچھلی ساعت اگلی ساعت سے بہتر ہوگی۔ تو جس رات معراج میں اللہ کو دیکھ کر آئے تھے تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ختم نہیں ہوا، درجے ابھی بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو آخری درجہ تو یہ تھا کہ بندہ خدا کو دیکھ لے، اس سے بڑا درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب مولوی صاحب سے پوچھے معراج کے بعد بتائیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کیا ہے، پھر کیسا درجہ بڑھا ہے؟ مقام تو بڑھ رہا ہے، اور اِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ، قیامت قائم ہونے تک میرا رب اپنے محبوب کے درجے بلند کر رہا ہے۔ یہ تو نص ہے، نص قطعی ہے، قرآن ہے۔ اب جس ساعت محبوب کو رب کا دیدار ہوا تو اگلی ساعت کو پچھلی ساعت سے افضل ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ کیسے بڑا ہوگا؟ شیخ عبدالمحسن، کسی بھی دیوبندی، کسی بد مذہب، کسی بد عقیدہ آدمی سے آپ یہ مسئلہ پوچھ لیں، یقین مانے بغلے جھانکیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے محبوب ہیں کیا، سمجھے ہی نہیں ہے محبوب کیا ہے، ادنا سی جھلک بھی نہیں آئی کہ مصطفیٰ ہیں کیا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے تھے نا، اللہ کا محبوب چیز دیگر است، وہ چیز ہی کچھ اور ہے، وہ ذات ہی کچھ اور ہے۔ اب آئیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا مصداق معراج کے بعد کیا تھا؟ پہلے درجہ بڑھا، اللہ موسیٰ سے کوہ طور پہ بھی کلام کرتا تھا، کوہ طور پہ کلام کرتا تھا پروردگار عالم۔ اللہ محبوب کو بھی کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہی اپنا دیدار کروا سکتا تھا، نہیں کروایا، بلکہ نبی علیہ السلام کو بلایا لا مقام ہے، لا مقام میں بلا کے دیدار کروا دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام دیدار کر کے واپس آئے، پھر 9 مرتبہ خود گئے، پہلے خدا نے بلایا، اور 9 مرتبہ کسی بھی حدیث میں الیواقیت والجواہر میں بڑی تفصیل سے واقع معراج لکھا ہے، کسی محدث کسی عالم نے نہیں لکھا کہ رحمان نے پھر بلایا ہو۔ یہ جو 50 سے 45 معاف ہوئی، 5 باقی رہی، یہ بار بار موسیٰ سے مل کے واپس جانا یہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کرتے رہے، پہلے بلانے پر تھا، پھر اپنی مرضی سے گئے، اور جب زمین پہ تشریف لائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ علماء نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پھر ارشاد فرماتے پہلے تو لا مقام میں دیدار ہوا تھا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یہ ہے کہ جب زمین میں آ گئے خود محبوب فرماتے ہیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں اپنے رحمان کو دیکھتا ہوں، پھر مقام رہ کے لا مقام والے کو دیکھتے ہیں، مقام بڑا، پھر قبر میں تشریف لے گئے، یہ مقام بڑھتا رہا، قبر میں تشریف لے گئے۔ اب جب قبر میں تشریف لے گئے نا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مزار اقدس میں اللہ کے دیدار میں گم ہے، اللہ کے دیدار میں، اور کل یوم ہوا فی شان، ہر دن رحمان کا ایک الگ جلوہ ہوتا ہے، اور وہ جلوہ محبوب اپنی قبر میں دیکھتے ہیں،
اس جلوے میں اتنے منہمک ہیں کہ جب بھی کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو رب محبوب سے کہتا ہے محبوب فلاں بندے نے تجھ پہ درود پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ کرو اور اس کی سلام کا جواب دو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ محبوب آج بھی ہم یہاں پہ درود پاک پڑھے نا، آج بھی محبوب مدینے سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ سمجھیے گا، میں درود پاک پڑھوں گا، آپ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اچھا ہمارا درود پاک پڑھنا ایک لمیٹڈ آواز، میری آواز ہے لمیٹڈ جا رہی ہے، مسجد تک جائے گی یا قریب محلے تک جائے گی، ایک آدھ گھر تک جائے گی، اس سے باہر تو نہیں جا رہی۔ میری آواز لمیٹڈ جگہ تک جائے گی تو میں اپنی آواز مدینے تک نہیں پہنچا سکتا، یہ ریئلٹی ہے، میں اپنی آواز مدینے تک نہیں پہنچا سکتا۔ اگر لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور آواز ہو، اگر لوگوں کی توجہ کا مرکز و محور آواز ہو تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ مدینے تک پہلے آواز پہنچاؤ، تو آواز ہے نا توجہ کا مرکز و محور، اگر آواز ہے تو پھر تو نہیں پہنچا سکتے ہم مدینے تک کی آواز، لیکن اگر توجہ کا مرکز و محور سماعت مصطفیٰ ہو، حضور کی سماعت ہو، ہم تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن رب نے محبوب کو طاقت اتنی دی ہے کہ محبوب سن ضرور سکتے ہیں۔ ہماری توجہ کا مرکز و محور سماعت مصطفیٰ ہے، آواز نہیں ہے۔ اچھا جب ہم پہنچا سکتے ہیں، محبوب سن سکتے ہیں، اور محبوب اپنی قبر انور میں رہ کر متوجہ ہو کر توجہ دے کر میرے سلام کا جواب دے دینا۔ اب سنیں حدیث، سنیں عمدۃ القاری شرح سے بخاری میں ایک حدیث ہے اسی درود پاک کی فضیلت میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے نماز ادا کرنے کے لیے، راستے میں گلی میں ابو سعید خدری سے ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سعید خدری کو دیکھ کر ابتدا کی پہل کی سلام کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا ابا سعید، اے ابو سعید تم پر سلام ہو۔ حضرت ابو سعید خدری نے محبوب کے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور نے سلام کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری نے حضور کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قریبی ایک انصاری کا باغ تھا، چھلانگ لگائی اور انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں چلے گئے، تھوڑی دیر ہوئی ابو سعید خدری آئے، بالوں سے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، بعد اب کھڑے ہو گئے اور بعد اب کھڑے ہو کر عرض کی وعلیکم السلام یا رسول اللہ، سلام کا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو سعید سلام تم کو گلی میں کیا تھا اور جواب ادھر آ کے دے رہے ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ آپ کے سلام کا جواب بے وضو دے دوں، مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ آپ کا سلام کا جواب بے وضو دے دوں، گیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں، آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید یہ تو تمہاری محبت ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب بے وضو نہیں دیا، لیکن کیا تو یہ نہیں جانتا کہ میں محمد جس کی طرف خطاب کر لوں، میں محمد جس کو سلام کر لوں، اللہ اس کا ظاہری نہیں، اللہ اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے۔ جس کے سلام کا جواب مصطفیٰ دے دیں اس کا ظاہری نہیں بلکہ اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا محبوب میرے درود و سلام کا جواب نہ دیتا ہو، اور جواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔
ادھر مسجد میں علامہ صاحب ادھر سو رہے ہوں، آپ ادھر سے آئیں، آپ علامہ صاحب کو دیکھیں گے علامہ صاحب سو رہے ہیں، آپ علامہ صاحب کو سلام کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو نہیں ہے پتہ، خبر نہیں ہے، کیونکہ سلام ہوتا ہے اس کو جو سن بھی رہا ہو، جس کو شعور بھی ہو، اس کو جا کے سلام ہوتا ہے، سوئے ہوئے کو سلام نہیں ہوتا۔ لاجک ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ہم قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سلام ہو تم پر اے اہل قبرستان۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، وہ سن رہے ہیں؟ اگر تو وہ نہیں سن رہے تو پھر تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ حدیث میں جو تعلیم دی ہے کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو قبر والوں کے، اس کا مطلب ہے وہ سنتے ہیں۔ اچھا، آج اگر بھاگ ناڑی کے قبرستان میں مردہ سنتا ہو تو سوچو مصطفیٰ سنتے ہوں گے یا نہیں سنتے؟ وہ سنتے ہوں گے یا نہیں؟ اور ہمیں حکم ہے سلام پڑھو، درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ یہ تصور رکھنا کہ تمہارا نبی کل بھی زندہ تھا، تمہارا نبی آج بھی زندہ ہے، وہ نبی کل بھی سنتا تھا، وہ نبی آج بھی سنتا ہے۔ ہم بدلے ہیں، ہمارا محبوب نہیں بدلا۔ لوگ بدل گئے، مصطفیٰ کی سماعت نہیں بدلی، بلکہ مصطفیٰ کے ہر وصف کے اندر اضافہ ہوا ہے، سماعت میں، بصارت میں، اختیار میں، طاقت میں، قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب اضافہ نہیں تھا تو جہنم میں گرنے والی اس چٹان کی آواز کو بھی سن لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب اضافہ یعنی ان معنی میں کہ جتنا اضافہ ہو چکا، اس سے پہلے 1450 سال پہلے ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک چٹان گری تھی، محبوب نے وہ سن کے فرمایا تھا کہ یہ فلاں وقت میں فرشتوں نے پھینکی تھی اور یہ آج جو ہے وہ اس کے تہ تک پہنچی ہے۔ جب محبوب اس کو سن سکتے ہیں، اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ سنیں اسی کے ساتھ۔ نبی کے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا، سرکار کے وصال کا وقت قریب ہے۔ پروردگار عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اسرائیل میرے محبوب کے وصال کا وقت قریب ہے، میرے محبوب کے وصال کا وقت قریب ہے، خوبصورت انسان کے روپ میں جاؤ۔ امام بخاری کے استاد نے لکھا ہے، خوبصورت انسان کے روپ میں جاؤ، جا کے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر اندر سے اجازت ملے تو اندر جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو انتظار کرنا کہ جب تک اذن ملے، اور جب اذن مل جائے تم جانا اندر، کمرے میں، روم میں چلے جانا، گھر میں چلے جانا، اور میرا محبوب جب تم سے پوچھے کہ اسرائیل کیوں آئے تو اسرائیل میرے محبوب سے کہہ دینا کہ آیا زیارت کو ہوں، اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، مالک اگر تیرا محبوب اجازت نہ دے اجازت روح قبض کرنے کی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بس پھر زیارت کر کے واپس آ جانا۔ اسرائیل آگے دروازے پہ، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سیدہ زہرا نے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ اسرائیل نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اسرائیل ہے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے، اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی رجل، ایک آدمی ہے، کیوں آئے ہو؟ محبوب کی زیارت کرنے کے لیے۔ سیدہ زہرا نے ارشاد فرمایا اذهب، جاؤ، نبی علیہ السلام کی طبیعت کچھ ناساز ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر آنا۔ اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ نوک کیا، اندر سے پھر سیدہ زہرا نے پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ عرض کی رجل، ایک آدمی ہے، کیوں آئے ہو؟ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے۔ پھر سیدہ زہرا نے فرمایا اذهب، جاؤ واپس چلے جاؤ، تو محبوب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت بہتر ہو تو پھر آنا۔ تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ نوک کیا، پھر سیدہ زہرا نے پوچھا بان،
کون ہے؟ کہ رجل، کیوں آئے ہو؟ کہ زیارت کرنے۔ نبی علیہ السلام سن رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا زہرا کون ہے؟ کہا ایک آدمی ہے، آپ کی زیارت کرنے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا۔ اسرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت اعرابی کے روپ میں آ کے قدموں میں کھڑے ہو گئے، اور قدموں میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یوں آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا اسرائیل آ گئے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ آ گیا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آیا زیارت کے لیے، اگر اجازت ہو تو روح قبض کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اینا اخی، میرا بھائی کدھر ہے؟ جبریل۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ، وہ تو آسمانوں پہ ہے، سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ ہے۔ بس اتنا پوچھنا تھا، اور اسرائیل کا یہ کہنا تھا کہ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ۔ جبریل امین فٹ پہنچ گئے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے یاد کیا؟ اب ٹھنڈے دماغ سے، میں نے یہ واقعہ نہیں سنانا تھا، یہ لفظ تھا اس میں۔ محبوب علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بڑا لاؤڈلی تو نہیں بولا ہوگا کہ جبریل کدھر ہے۔ اسرائیل کو کہا ہوگا این اخی، میرا بھائی کدھر ہے، میرا دوست کدھر ہے؟ جبریل۔ 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے سن لیا کہ محبوب نے یاد کیا ہے۔ سوچو جبریل 7ویں آسمان پہ سن سکتا ہے، میرا محبوب مدینے میں نہیں سن سکتا؟ اچھا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے وفات کا وقت قریب ہے، مجھے بتاؤ میرے رب نے میرے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو سجا دیا ہے، میرے محبوب کی روح چکر لگانے کے لیے آئے گی، 7 آسمانوں کو سجا دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للہ الحمد، مالک تیرا شکر ہے۔ اور بتا جبریل اور کیا تیاری کی ہے؟ اور کیا ہے؟ کہ 7 جنتوں کو سجا دیا رب نے، میرے محبوب کی روح آ رہی ہے، چکر لگائے گی، 7 جنتوں کو سجا دو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للہ الحمد، مالک تیرا شکر ہے۔ اور بتا جبریل۔ عرض کی یا رسول اللہ سارے حور و غلمہ کو جنت سے نکال کے دروازوں پہ کھڑا کر دیا ہے آپ کی روح کے استقبال کے لیے۔ للہ الحمد، مالک تیرا شکر ہے۔ اور بتا جبریل۔ اب جبریل خاموش۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اور بتاؤ۔ جبریل خاموش، پھر کہا اور بتاؤ، اور بتاؤ، 5 مرتبہ پوچھا اور بتاؤ۔ جبریل خاموش۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل میرے وفات کا وقت قریب ہے، ایک لمحے کے لیے آپ سنیے گا، آپ ہو سرکار کے امتی، خدا کے لیے اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے قد کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو پہچانو۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی بڑے کمال والا ہے، اور وہ نبی ہمارے لیے حریص علیکم، وہ بڑے حریص ہیں ہمارے لیے۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا، امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے اس کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہمی و غمی، میرا ہم، میرا غم، جو چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے جبریل بتا اللہ نے میری امت کے لیے کیا رکھا ہے؟ میرا تو وصال ہو رہا ہے، میری امت کے لیے کیا ہے؟ پروردگار عالم نے جبریل سے کہا میرے محبوب کو فوراً کہہ دے تیرا رب تجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے تیری امت کو بخش دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن تاب قلبی، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، اسرائیل آ اور میری روح قبض کر لے۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے، اتنی عظمتوں والا نبی ہے، وہ ہماری آواز کو بھی سنتا ہے۔ اور آج کے اس اجتماعی ذکر و نات میں اس کے ضمن میں یہ بھی درود پاک کی فضیلت کے چیپٹر ہے۔ جب ہمارا نبی ہماری آواز کو سنتا ہے نا، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، ہمارا نبی وہ ہے کہ جو ہمارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے نا، مصطفیٰ کو خبر ہے۔
ہمارا نبی کو مجبور نبی نہیں ہے، ہمارا نبی بڑے اختیار والا نبی ہے، اس کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں۔ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، مدینے میں مصطفیٰ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اپنے پاس نام لکھ کر اپنے پاس رکھتے بھی ہیں۔ روزانہ ہمارا نام بھی پیش ہوتا ہے بارگاہ محبوب میں، اور وہ ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں، ہمارے قلب کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اگر کوئی پلیتی ہے، ہمارے دل میں کدورت ہے، کسی کو خبر ہو نہ ہو مصطفیٰ کو خبر ضرور ہے۔ کیا روزانہ کی بنیاد پر محبوب کی بارگاہ میں ہمارا جب ہمارے دل کی کیفیت جاتی ہوگی، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ سوچیں، اگر ہم محبوب کو خوش نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں حق نہیں ہے محبوب کو دکھ دینے کا، کوئی حق نہیں ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی میلاد شریف کے حوالے سے، آیت طیبہ بڑی معروف ہے، آپ نے علماء سے بہت زبردست خطابات بیانات بھی سنے ہوں گے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس آیت طیبہ کو کچھ آج ہم سمجھتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگو مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا لو۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی تم حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، تو جب طواف کرو تو حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نفل پڑھنے۔ حج کرنے والا بھی، عمرہ کرنے والا بھی جب طواف کرتے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے قریب۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بنا لو۔ مطلب یہ کہ سامنے کعبۃ اللہ شریف ہو، اس کے بعد مقام ابراہیم ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھو۔ قرآن نے حکم میں دیا ہے، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو قریب قریب جہاں بھی پڑھ لو، ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کے بعد مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے بعد ادھر آپ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو۔ آپ کے اور کعبے کے درمیان مقام ابراہیم آنا چاہیے۔ طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، مقام ابراہیم ہے کیا؟ مقام ابراہیم آپ گوگل سرچ کریں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، مقام ابراہیم نکالے تو یہ ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے، اور یہ وہ پتھر ہے کہ جب پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ، کعبے کو بناؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر قریبی کعبۃ اللہ شریف کے قریبی پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس سے کچھ پتھر اٹھائے، کچھ پتھر فرشتے طور سینا سے لے کر آئے تھے، کچھ پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام منا سے لے کر آئے، مزدلفہ سے لے کر آئے، عرفات سے لے کر آئے، جبل ابو قبیس سے لے کر آئے، کچھ پتھر جنات لے کر آئے، کچھ پتھر فرشتے لے کر آئے۔ یہ پتھر سارے جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی جب کسی پتھر پہ پیر رکھتا ہے تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، اور جب پیر اٹھا نرم ہوگا اس پہ پاؤں چھپ جائے گا، پاؤں کا نشان آ جائے گا، اور جب وہ پیر اٹھاتا ہے، یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، جب وہ پیر اٹھائے گا تو نشان مٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کروا رہے ہیں، 4 دیواریں بنا رہے ہیں۔ پہلے کعبے کے 2 دروازے ہوتے تھے، ایک دروازے سے اندر جاتے تھے لوگ، دوسرے دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ اب یہ کعبۃ اللہ شریف کی 4 دیواریں بن رہی ہیں، اب جیسے جیسے دیواریں بنتی گئیں، دیواریں اونچی ہوتی گئیں، تو یہ پتھر بھی ہوا میں معلق ہوتا، ہوا میں اڑتا یہ پتھر بھی۔ اچھا جیسے جیسے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوتی گئی، چھت تک پہنچا تو یہ پتھر بھی ہوا میں ہے، معلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کے چاروں طرف چکر بھی لگا رہے ہیں۔
تعمیر مکمل ہو گئی، یہ پتھر پھر واپس نیچے آ گیا جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہیں وہ پتھر واپس نیچے آ گیا۔ نیچے آ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں اپنے دونوں اٹھا لیے۔ اب جب پاؤں دونوں اٹھا لیے تو وہ جو نشان بنا تھا قدم کا، وہ نشان مٹا نہیں، وہ نشان آج بھی باقی ہے اور وہ نشان قیامت تک باقی رہے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو جبل ابو قبیس پر بھی گئے تھے، وہاں کے پتھروں پر بھی آپ کے قدمین شریفین لگے تھے، قدم لگا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان مٹ گیا۔ عرفات میں گئے، ابراہیم علیہ السلام قدم رکھا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان ختم۔ مکے کی گلیوں میں بھی چلے ابراہیم علیہ السلام، قدم رکھا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان ختم۔ لیکن یہ بڑا عجیب سا پتھر ہے، اس پہ قدم رکھا نشان بنا، قدم اٹھایا نشان مٹا نہیں۔ آج بھی باقی، آپ نیٹ سے نکال لیں آپ کو مل جائے گا وہ پتھر کی تصویر، آج بھی وہ نشان باقی، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان باقی ہیں۔ سوال پوچھئے کہ وجہ، ریزن کیوں بھائی؟ کوئی تو لاجک ہوگی، سارے پتھروں پہ نشان بنے مٹ گئے، اس پتھر پہ جو نشان بنا ہے مٹا نہیں، کوئی تو وجہ ہوگی اس کی، کوئی تو سبب ہوگا۔ اب آ جائے سبب کیا ہے؟ اس کی ایک دعا سبب ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، امام ابو الحسن اشعری، انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، 210 جلدیں اس کی، اس میں انہوں نے امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ قدم رکھا، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، اس کے بعد جب زمین پر یہ پتھر آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا تھی ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مالک تو نے مجھے کعبہ بنانے کا حکم دیا، میں نے کعبہ بنا دیا، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اب اس رسول کو بھیج جو اس کعبے کو کعبہ بنائے گا، اس رسول کو بھیج دے۔ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ فرماتے اس مقام پہ، اس پتھر پہ جو قدم رکھے، رکھ کے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ فرمایا اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے، محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے، مالک اب وہ رسول بھیج دے۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ایک ہی سبب ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے میرے محبوب کے میلاد کی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس قدم کے نشان کو قیامت تک باقی رکھ دیا، اور ہر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کو کہہ دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی کا بنا لو۔ حالانکہ مقام ابراہیم اپنی جگہ مقدس ہے، اللہ بہترین حکم دے دیتا کہ جب تم طواف کرو تو حتیم کے اندر 2 رکعت نفل پڑھو، کیونکہ حتیم کے اندر نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کعبے کے اندر نماز پڑھنا، ادھر پڑھ لو۔ اللہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ جب تم طواف کرو تو حجر اسود جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی نہیں کہا۔ رکنے میں یمانی ادھر فرشتے آتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جب تم طواف کرو تو رکن یمانی کے پاس جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لو، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب قریب جا کے نفل پڑھ لو، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ملتزم کے پاس جا کے 2 رکعت نفل پڑھو، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا۔ کیوں؟ گویا کہ خدا فرما رہا ہے، اے حاجیو، اے عمرہ کرنے والو، اے طواف کرنے والو، تمہاری ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ پتھر یاد رکھنا
اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تمہارے نبی کے میلاد کی دعا مانگی ہے، اس نبی کو یاد رکھنا، اس میلاد کو یاد رکھنا۔ اچھا، جس کی نسبت، یہ جملہ پھر امام ابو الحسن اشعری کا، فرمایا جس کی نسبت محبوب کے میلاد کی طرف ہو جائے اللہ اس کو بقا دے دیتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قدم کے نشان قیامت تک باقی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر محبوب کے میلاد کی دعا مانگی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کے میلاد کی نسبت پتھر کے ساتھ ہو جائے تو اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھتا ہے۔ تو جب کوئی سنی عاشق محبوب کا میلاد مناتا رہے گا، ہر وہ بندہ جو میلاد مناتا رہے گا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم مر جائیں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں آئیں گی، محبوب کا میلاد منائیں گی، اس کے بعد ہم سے پہلے بھی میلاد ہوتے رہے، ہم ہیں میلاد ہو رہے ہیں، ہم مر جائیں گے پھر بھی میلاد ہوتا رہے گا، محبوب کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ کائنات بنی محبوب کے لیے ہے، یہ کائنات کا نظام ہے ہی میرے محبوب کے لیے۔ محبوب نہ ہوتے تو نظام ہی نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہ ہوتی، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب کچھ ہے محبوب کے لیے۔ آج ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے عمومی طور پر بیان کرنا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء کے پاس دلائل کے انبار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف قصے کہانیاں سنانے آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا، میں آپ ہم سب نا، ہم بچپن سے میلاد منا رہے ہیں، بچپن سے ہر سال ربیع الاول کے پورے مہینے میں ہم میلاد مناتے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی منائیں گی۔ اللہ پاک ہم کو ایسی نسل ہی نہ دے کہ جو میلاد نہ منائے، ایسی نسل ہی نہ دے، ہمیں وہ نسل چاہیے جو محبوب کے در کا بھکاری ہو، نسل وہ چاہیے۔ لیکن ایک پل کے لیے سوچے ضرور، اتنے میلاد منانے کے بعد عقیدے میں مضبوط کیوں نہیں ہے، نظریے میں مضبوط کیوں نہیں ہے، کانسیپٹ میں مضبوط کیوں نہیں ہے؟ جدھر کی ہوا آتی ہے ہم اسی طرف بکھر جاتے ہیں، جدھر کی ہوا آئی تفضیلیت کی آئی، رافضیت کی آئی، خارجیت کی آئی، مقررین کی آئی، واعظین کی آئی، جو ہوا آئی ہم اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط محبوب کی ذات پر کیوں نہیں ہو سکا؟ حالانکہ جتنا ہم نے میلاد منایا، ہمارا تو عقیدہ محبوب کی ذات پر اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم تو ایک لفظ محبوب کے بارے میں نہ سنیں، محبوب کی آل کے بارے میں، محبوب کے اصحاب کے بارے میں ایک لفظ نہ سنیں، جتنا میلاد ہم نے منایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے، وہ اطمینان قلبی نہیں ہے، وہ دل کو جو راحت ہوتی ہے نا، مٹھاس ملتی ہے، جو ٹھنڈک ملتی ہے، وہ نہیں ہے۔ میلاد ہو رہے ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ وہ جو سیٹسفیکشن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو اطمینان ہے وہ کہاں ہے؟ وہ جو ذوق ہے وہ کہاں ہے؟ وہ وارفتگی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ سرکار کی محبت میں مچلنا، وہ تڑپنا، وہ وارفتگی، وہ اپنی حیثیت کو ختم کر دینا، اپنی حیثیت کو فنا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ نبی سے محبت کرتا تب ہے جب اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، جب اپنی ذات بھی ہے، اپنی میں بھی ہے، اپنی انا بھی ہے، اپنا تکبر بھی ہے، اپنا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہوتا رہے گا، سرکار کا عشق نہیں ملے گا۔ سرکار کے عشق کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو فنا کر دوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت فقط کملی والے کی ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ وہ ڈھول زیادہ بجتا ہے جو اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کیفیت ہم دیکھیں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ہمیں سرکار کی سنتوں سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیں تو عشق ہے نا محبوب سے، ہم تو مرتے ہیں اپنے محبوب کے نام پر۔ جو بندہ محبوب کے نام پر مرتا ہو وہ بندہ داڑھی نہیں رکھ سکتا محبوب کی طرح، وہ بندہ محبوب کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتا، وہ بندہ محبوب کی طرح سچ نہیں بول سکتا، وہ بندہ گندا، غلیظ، اندر من پلیت، غیبتیں، چغلیاں، وعدہ خلافیاں، دھوکے، فراڈ، سنیت کو نقصان دینا۔ ہر بندہ اٹھ کے لیڈر بن کے ڈیڑھ ڈیڑھ دین کی مسجدیں بنا لی، انا، تکبر،
سرکار کا عشق تو یہ نہیں سکھاتا، سرکار کا عشق تو فنا ہونا سکھاتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اگر مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا کرم ہے جو مجھ سے کام لے رہے ہیں، ورنہ میری اوقات کچھ نہیں ہے۔ ہم کیا جانتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اعمال اور ہمارے معاملات کے بارے میں نبی کو خبر نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ یعنی کوئی تصور کچھ اور ہوگا، کچھ اور لوگوں کا نبی کے بارے میں۔ اہل سنت کا تصور یہ ہے کہ نبی کو سب خبر ہے، ایک کانسیپٹ ہے نا، نبی کو سب خبر ہے۔ اور جب نبی کو سب خبر ہے نا تو یاد رکھیے گا، جیسے وہ حدیث مبارکہ ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی محبوب ہیں، وہ چہرے نہیں دیکھتے محبوب، وہ دل دیکھتے ہیں۔ نبی ہمارے دلوں سے باخبر ہیں۔ سرکار کی کتنی محبت ملی میلاد منانے سے، سرکار سے کتنا عشق ملا میلاد منانے سے۔ اچھا عشق، جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ بہانے بہانے سے ڈھونڈتا ہے، کبھی تو میرے محبوب کی بات کرو، کبھی محبوب کے حسن و جمال کی بات کرو، کبھی محبوب کے کمالات کی بات کرو، کبھی محبوب کے انداز کی بات کرو، کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خمدار زلفوں کی بات کرو، کبھی تو محبوب کی وہ زلف عنبرین کی بات کرو۔ میرے دل میں ٹھنڈک آئے، مجھے میرے یار کی، میرے محبوب کی، میرے مالک کی، میرے وارث کی مجھے خبر تو بتاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح، محبوب چلتے کیسے تھے، محبوب بیٹھتے کیسے تھے، محبوب کی مسکراہٹ کیسے ہوتی تھی، محبوب کا انداز کیسے ہوتا تھا، محبوب کے چہرے کا حسن وہ کس انداز میں چمکتا تھا۔ دن میں محبوب کے جلوے کیا تھے، رات میں محبوب کے جلوے کیا تھے۔ جب محبوب سو جایا کرتے تھے، فرشتے اجازت مانگتے تھے، مالک تیرا محبوب سو گیا ہے، ہمیں اجازت دے جا کے محبوب کو دیکھتے آئیں۔ فرشتوں کو محبوب سب سے زیادہ پسند تب ہے جب محبوب سو جاتے ہیں۔ کبھی یہ بھی باتیں ہوں نا، دل میں محبت آئے، دل میں عشق آئے، دل میں پیار آئے، میرا اندر سے دل یوں یوں جھوم رہا ہو، میری روح جھوم رہی ہو، میں فنا ہو جاؤں، مجھے اپنی خبر نہ رہے، مجھے اپنی میں کی خبر نہ ہے، اپنی حیثیت کی خبر نہ رہے، اپنے تشخص کی خبر نہ رہے، خبر فقط اتنی ہو کہ مجھے محبوب کی باتیں ہیں، یار کی باتیں ہو، محبوب کا زلفیں ہو، محبوب کا چہرہ ہو، محبوب کی ادائیں ہو، محبوب کا جمال ہو، بس یار کی محبوب کی باتیں ہو، ہماری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تمنا کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ سگترا نام جامی پوت، یا رسول اللہ آپ کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا، سگترا نام جامی پوت، آپ کے در کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ جنہوں نے محبوب کو کچھ پہچانا ہے، کیونکہ کمپلیٹ تو محبوب کو کوئی نہیں جان سکتا، جنہوں نے کچھ جانا ہے نا وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ مالک کاش کہ تیرے محبوب کے مدینے کے چلنے والے کتوں میں سے کسی ایک کتے کا نام جامی ہوتا۔ سوچے کیسے فنا ہو گئے ہوں گے وہ رسول کی ذات میں، رسول کی محبت میں، رسول کے عشق میں۔ گر آئے یار من باید جانا کنم کباب، یا رسول اللہ آپ ایک لمحے کے لیے آ جائیں، گر آئے یار من باید جانا کنم کباب، کباب اپنے وجود کو کباب بنا لو، سر پیالہ سازم خورا کنم شراب، تن تم بور سازم رگ رگ کنم تار، تار تار گوید یار یار، نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ ہم کبھی اس سے ہٹ کر حضور کے عشق میں تڑپنا تو سیکھیں، حضور کی عشق میں محبت میں مچلنا تو سیکھیں۔ کبھی تو ایسا ہو، کئی ہماری رات ایسی، کوئی ایسی رات، کوئی ایسا لمحہ آئے، ہماری آنکھیں بند ہوں، سامنے بددعا کے چہرے والے محبوب آ جائے۔ کبھی تو ایسا ہو جائے، کبھی تو ایسا ہو، کوئی ایسا میلاد منائے، کوئی ایسی محفل منا لے اور دل میں تڑپ ہو کہ یا رسول اللہ میری اوقات ہی اتنی تھی، میرا کام ہی اتنا تھا، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، یا رسول اللہ کبھی کرم فرمائیں تو میں بھی وہ جمال زیبا دیکھ لوں، کبھی محبوب کا جمال دیکھوں، محبوب کا جلوہ دیکھ لوں۔
ایسے اندر خباثتیں پالنے سے محبوب کے جلوے نہیں ملتے. تو خالی کر یہ دل کا گھر. یہ ساری گیم اس دل کی ہے. جس دن یہ دل پاک ہو گیا نا, یقین مانے جس دن یہ دل پاک ہو گیا, وہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یار تے تیرے اندر وسدا. اصل میں تو یہی ہے نا, یار تے تیرے اندر وسدا, تینوں ایویں ہی پین پھلےکھے بلیا آسمانی اڑدا پھڑنا ہے, کدی اپنے آپ نو پھڑیا ہی نہیں, کبھی اپنے آپ کو پکڑا ہی نہیں ہے. یار محبوب تیرے اندر ہے اور محبوب اندر ہے ہمارے. ہم اندر کی چیزوں کو صاف کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اس نیت کے ساتھ کہ کہیں محبوب کا جلوہ مل جائے گا. اور اگر محبوب کا جلوہ نہیں ملا, آئیں ہم تو ولیوں کو بھی ماننے والے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو بکر, آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور ایک لمحے کے لیے محبوب کا چہرہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے میں کافر ہوں. ایک پل کے لیے جمال محبوب میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا. محبت تو یہ ہے, عشق تو یہ ہے, ہر جگہ اپنے محبوب کو تلاش کرو. محبوب کیسے چلتے تھے ایسے چلنا سیکھ جاؤ. محبوب جیسے پہنتے تھے ایسے پہننا سیکھ جاؤ. محبوب جیسے بولتے تھے ایسے بولنا سیکھ جاؤ. محبوب کی جو ادائیں ہیں نا ان اداؤں پہ فنا ہو جاؤ. کبھی محبوب کے حسن میں, کبھی محبوب کے جمال میں, کبھی محبوب کے چلنے پر. کمال ہے. تیسرے آسمان کے فرشتے گڑ گڑا کے مالک سے مانگتے ہیں, مالک جب تیرا محبوب چلے نا ہمیں اجازت دے تیرے محبوب کو دیکھ لے. وہ چلتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں. محبت یہ ہے. ہم بھی میلاد مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ دل میں جو مٹھاس ہے نا, وہ جو لذت ہے, وہ جو قرار ہے, وہ جو سکون ہے, اگر ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں ملتا نا تو غور ضرور کرے, اپنے اوپر غور ضرور کرے. کہیں سم تھنگ رانگ, کوئی چیز ہم مس کر رہے ہیں. ورنہ اس سے لذیذ, ذکر محبوب سے لذیذ تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. محبوب سے لذیذ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب علیہ السلام کی محبت میں مچلنا یہ بڑے مقدر والوں کو ملتا ہے. آپ میلاد مناتے ہیں, اللہ پاک آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے, لیکن خدا کے لیے اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آئے. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہمارا دشمن ہم سے کیسے کھیل رہا ہے. اعتقادی طور پر بھی, نظریاتی طور پر بھی وہ کیسے پوری پلاننگ کر کے مسلمانوں کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو ہمارے بہت سالوں پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑ کر گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند سنبھالی ہے. ہمارے سینے میں جو ایمان ہے نا وہ دشمن کوشش کر رہا ہے کسی طرح ایمان بجھے. کبھی صحابہ کو گالیاں دلوا کے, کبھی اہل بیت کو دلوا کے, کبھی یوں کر کے, کبھی یوں کر کے, کبھی یوں کر کے ہمارے دل سے وہ جو شمع ہے نا عشق رسالت کی اور وہ جو ایمان ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارے قبلے ہی بدلے ہوئے ہیں. کسی کا قبلہ مشرق ہے, کسی کا مغرب ہے, کسی کا شمال ہے, کسی کا جنوب ہے. معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, خدا کے لیے سمجھیں اس سے اسلام و سنیت کو نقصان ہے. ہماری انا کی خاطر اگر دین کا کام رک جائے, میری انا کی خاطر, میری میں, میری انا, کون سا عشق, کون سی محبت یار. اگر بندے کی اپنی حیثیت ہی ہے کہ میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوگا. جو مرضی ہم کر لیں, قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا کہ یار کیوں تمہاری وجہ سے دین کا نقصان ہوا.
خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اپنی صفوں میں یہ انتشار، دلوں کی کدورتیں دلوں سے نکال دو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے مرید نے پوچھا، حضرت مجھے محبوب کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہو رہا، مجھے محبوب کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہو رہا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا کینہ دل سے نکال دو، کینہ نکال دو، انا ختم کر دو، تم کو سرکار کی محبت میں رونا نصیب ہو جائے گا۔ آج ہم اتنی محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری کیفیت وہ والی بنتی ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر محبوب کی یاد میں روتے ہوں، تڑپتے ہوں محبوب کی یاد میں؟ اور عقیدہ تو یہی ہے، ہم نعت خانوں سے بھی سنتے ہیں، شعر بھی سنتے ہیں کہ تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، ہم تڑپے تو مدینے میں خبر بھی چلی جاتی ہے۔ ہماری خبریں کیوں نہیں جا رہی؟ جا رہی ہیں تو پازیٹیو کی خبریں، اچھی خبریں کیوں نہیں جا رہی؟ یہ خبریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے اور میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ آپ کی زندگی رحمت ہے، سمجھ میں آ گیا، آپ کا وصال کر جانا رحمت ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حیات تمہارے لیے رحمت ایسے ہے کہ جب بھی تم مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہو میں بتا دیتا ہوں، اور میرا وصال کر جانا رحمت ایسے ہے کہ جب میرا وصال ہوگا میری امت کا نام اعمال قبر میں مجھ پر پیش ہوتا ہے، میں اپنی امت کی نیکیاں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی امت کے گناہ دیکھ کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے جو اس کی شرح کی ہے نا، فرمایا کہ کسی امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ محبوب کو قبر میں دکھی کرے۔ سارے حج، ساری نمازیں، ساری عبادتیں ایک طرف، اگر میرے اور آپ کے کسی عمل سے محبوب کو گنبد خضرا میں قبر انور کے اندر دکھ ہوتا ہو، تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ مجھے ایمان پر موت دے دے یار۔ اگر میں نبی کو خوش نہیں کر سکتا ہوں نا، تو نبی کو دکھ دینے کا حق بھی مجھے نہیں ہے۔ ہم دوسروں سے لڑتے ہیں، غیروں کا مسئلہ نہیں ہے، ان سے لڑنا ہے، لڑتے رہیں گے، مسئلہ اپنوں کا ہے۔ ہمارے استاد صاحب جب پڑھایا کرتے تھے، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنوں سے بچا لو، غیروں کو نبڑ لوں گا میں، اپنوں سے بچا لو مجھے، ہم اپنے ایک نہیں ہیں۔ پورا مہینہ میلاد ہو گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض ہے، اسی طرح ناراض ہے۔ 3 دن تک ناراض ہو جاؤ تو فرض نماز قبول نہیں ہوتی، وداؤٹ اینی ریزن، شرعی ریزن کے نہیں نماز قبول۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب کی ہو جاتی ہے، ہماری نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ ہم مسلمان آپس میں ناراض ہو، دلوں میں کدورتیں رکھیں۔ وہ ایک بڑا مشہور ہوا ہے نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کے کانوں سے سنیں، خدا کے لیے سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے بہترین کھانا بناتی تھی، سرید، سب سے پیارا کھانا، اور نبی علیہ السلام کو اما عائشہ کی بنائی ہوئی سرید بہت پسند تھی۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے سرید استعمال کی، اما عائشہ نے سرید بنائی، نبی علیہ السلام نے استعمال کی، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہا عائشہ کمال کی، آج سرید بنائی ہے، آج مجھ سے پوچھو کیا پوچھتی ہو، مجھ سے پوچھو کیا پوچھتی ہو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ابا سے جا کے پوچھاؤں، ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھاؤں کہ محبوب نے آج پوچھا ہے کہ آج پوچھو کیا پوچھنا ہے، تو ابا سے پوچھتے ہوں کہ محبوب سے پوچھنا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، صدیق اکبر کے پاس گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی، اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی ابا سے، ابا آج محبوب بہت خوش ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج پوچھو کیا پوچھتی ہو، خوش کر دیا مجھے سرید بنا کے۔ ابا کیا پوچھوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ، جا کے محبوب سے پوچھو کہ وہ جو معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات بتا دے، کوئی ایک بات بتا دے۔ اما عائشہ آ گئی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ وہ جو معراج پہ گئے تھے نا،
قرآن نے تو کہا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بتایا نہیں ما اوحا کیا ہے، وحی کی جو وحی کی. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی جو وحی کی. یا رسول اللہ وہ جو اوحا ہے نا ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرا باپ بھی بڑے کمال کا ہے، ابو بکر کمال کا. اچھا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ مجھ سے میرے رب نے کہا، مجھ سے میرے رب نے کہا میرے محبوب تیری امت کا جو بندہ، تیری امت کا جو بندہ کسی کا دل نہ دکھائے اور مر جائے، کسی کا دل نہ دکھائے اور مر جائے، قیامت کے دن میں اس سے کوئی حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب کے جنت میں بھیجوں گا. کام کیا کرے؟ کسی کا دل نہ دکھائے.